قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان بڑاچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے خواب کے اندر بچھو دیکھنے کی تعبیر جانیں گے۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام جی قاری صاحب، اس کی تعبیر کے حوالے سے بتائیے گا۔ عدنان بھائی، خواب کے حوالے سے پہلے بھی ہم کافی چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے حوالے سے مختلف تعبیریں ہوں گی مختلف لوگوں کے لیے، اور مختلف خواب ہوتے ہیں جن میں بچھو نظر آتا ہے۔ ان میں میں کوشش کروں گا کوئی ایک دو چار جو مین زیادہ تر آتے ہیں ان کو کلیئر کیا جائے تاکہ زیادہ لوگوں کے معاملات مسائل کور ہو سکیں۔ جی، سب سے پہلے تو گھر میں بچھو دیکھنا۔ گھر میں انسان دیکھتا ہے کہ میرے لوگ کہتے ہیں جی بیڈ کے نیچے بچھو دیکھا اور وہ چھپ گیا، اور اسی طرح کسی برتن میں بچھو دیکھا اور چھپ گیا، اور اس طرح اگر آپ اس طرح اپنے گھر میں بچھو دیکھتے ہیں، اس میں نمازی اور غیر نمازی میں تھوڑا تعبیر کا فرق ہوتا ہے، لیکن میں بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج تھوڑا سا ٹچ کر دیتا ہوں کہ یہ برا خواب ہے، اور برا کس لحاظ سے ہے کہ اگر آپ گھر میں بچھو دیکھتے ہیں تو اپنے گھر میں تلاوت قرآن پاک کی ضرورت ہے، ایک۔ دوسرے نمبر پر آپ کا کوئی چھپا ہوا دشمن ہو سکتا ہے، وہ جنوں میں بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ چھپا ہوا دشمن سے مراد کہ جس کو آپ یعنی دیکھ نہیں رہے یا اس کی سازش کو نہیں دیکھ رہے، دونوں طرح سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک بندہ میرے ساتھ بیٹھنے والا ہے لیکن ہم اس کی سازش وہ ہمارے خلاف بہت بڑی کر رہا ہے لیکن ہم جانتے نہیں۔ اچھا، اگر ایسا خواب دیکھتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے، بھی پہلے بھی ہم بار بار عرض کر چکے ہیں کہ اس کو اثر ختم کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، نوافل پڑھنی ہے، سائڈ چینج کرنی، اس کے علاوہ اپنے معاملات پر غور بھی کرنی ہے، بچنا بھی ہے۔ اگر اس طرح کا خواب آتا ہے تو بچنا ہے، بتانا نہیں خواب کسی کو، غور کرنی ہے کہ بھئی ایسا کوئی معاملہ بن رہا ہے میرے ساتھ۔ اس طرح کے تاریخ میں واقعات نور الدین زنگی کا واقعہ موجود ہے، اور اسی طرح اور بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ خواب میں اگر کسی کو آتا ہے، اشارہ ملتا ہے تو اس پر غور کریں تو ایسا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے حقیقت میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہمارے پاس کئی بار لوگوں نے تعبیر کروائی ہے اور بتایا کہ بھائی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے آپ کے معاملات میں، اور جب غور کیا گیا تو واقعی اس طرح کا معاملہ تھا۔ تو اپنے گھر میں غور کریں، اپنے معاملات کو، قرآن پاک کی تلاوت کو بہتر کریں، گھر میں پڑھیں، گھر والوں کو پڑھنے کی تلقین کریں، کیونکہ بسا اوقات بے برکتی، نحوست، اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ نحوست کی اس وجہ سے قرآن نہیں پڑھا جا رہا۔ اچھا، اس کے بعد اگر بچھو آپ کو نقصان پہنچاتا ہے اور پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے، ڈس لیتا ہے، تو اس کا روحانی مسائل کی طرف مطلب اشارہ ہو سکتا ہے، جادو جنات کے مسائل کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ اثر ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے، یا اس طرح کے مسائل بن سکتے ہیں، یا اس طرح کا معاملہ بن سکتا ہے۔ تو وہ اپنے آپ حفاظتی پڑھائی شروع کر لیں، خواب کا اثر ظاہر کر دیں، صدقہ روٹین سے دینا شروع کر دیں، وہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں۔ تیسرے نمبر پر اگر انسان، ایک چیز اور بھی اس میں ہوتی ہے کہ انسان خواب میں محسوس کرتا ہے کہ بچھو نے ڈسا ہے، اور حقیقت میں جب اٹھتا ہے اس کو پین ہوتی ہے، یہ خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ عموماً سحر امراض کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو جنات کے ذریعے سے جادو کیا جاتا ہے، وہ سانپ یا بچھو کو ڈسنا دیکھتے ہیں، لیکن اس کی علامت یہ ہے کہ اٹھنے کے بعد انہیں پین ہوتا ہے۔ یہاں پر میں ایک چیز واضح کر دوں جو ہمارے بہت زیادہ مطلب لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے، کیونکہ ایک چیز کو واضح کرنا ہو، اس کو بتائی کسی اور کے لیے جاتی ہے، سمجھ کوئی اور لیتے ہیں، اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے یا علامات کے حوالے سے کم ہی ذکر کیا جائے، کیونکہ بتائی کسی اور کے لیے جاتی ہے
سمجھ کے اور لیتا ہے، سمجھ کوئی اور لیتا ہے، سب لوگ سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب کچھ بندے تعبیر کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بندہ کسی سے بظاہر چیز سے خوف کھاتا ہے نا، اگر وہ خواب میں خوف زدہ نظر آتی ہے تو وہ اس کی تعبیر نقصان کی طرف نہیں جاتی، اس کی تعبیر خوف کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب بندے جادو سے ڈرتے ہیں، خواب میں انہوں نے بچھو دیکھ لیا ہے، اب وہ ڈر کی وجہ سے انہیں پین محسوس ہونے لگ جائے گا. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، اس کو سمجھانا اتنا آسان نہیں ہے کہ میں ادھر 2-4 منٹ میں آپ کو ایکسپلین کروں اور آپ کو سمجھ آ جائے. بہرحال اس کی میں مختصراً وضاحت کرتا ہوا آگے گزرتا ہوں، کیونکہ ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کو واضح کرنا ہے، جو اصل مقصد ہے ہمارا وہ نہ رہ جائے. جی. تو تعبیر کے لحاظ سے اگر مطلب اس طرح محسوس کرتا ہے تو اس کو فوراً حفاظتی پڑھائی شروع کرنی چاہیے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا شروع کرنی چاہیے. اور سورہ فلق ناس 33 بار پانی اور تیل پر دم کرے، پانی پی لے، تیل لگا کے نہا لے، یہ 3 دن عمل لازمی کرے. اس سے اگر اثر ہوگا وہ تو ختم ہو جائے گا. حفاظتی پڑھائی سے حفاظتی پڑھائی ہوتی رہے گی، یعنی حفاظت ہوتی رہے گی اس کے معاملات. ہاں اگر دیکھتا ہے کہ بچھو دیکھا ہے، گھر میں داخل ہوا ہے، آپ نے اس کو مار دیا ہے، تو یہ ایک علامت، پازیٹیو علامت ہے آپ کے علاج میں، آپ کے کام میں، کاروبار میں، معاملات میں، مسائل میں، گھر کے باہر کے مسائل میں. پازیٹیو علامت اس طرح ہے کہ آپ کا اللہ کے فضل سے معاملہ حل ہو جائے گا، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو پھر اسی طرح اگر مثلاً آپ مطلب دیکھتے ہیں کہ گھر میں بچھو داخل ہوا ہے یا موذی چیز داخل ہوئی ہے اور باہر نکل گئی، آپ مارنے کی کوشش کریں، مری نہیں، باہر نکل گئی، تو یہ بھی ایک اچھی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حاسد کے شر سے بچا لیں گے. کوئی بھی آپ کا حاسد ہے، وہ جنوں میں ہے، وہ انسانوں میں ہے، کوئی بھی شریر ہے وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو اس کا حسد ختم ہو گیا ہے، اس کا حسد شر ختم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے حسد اور شر سے بچا لیا ہے. یہ ایک پازیٹیو پہلو ہے، اچھی علامت ہے کہ آپ بچ گئے ہیں اس کے مسئلے سے، اس کے یعنی اس اثر سے، اس کے معاملات سے آپ بچ گئے ہیں. تو اس لیے اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ فوراً، اگر اس طرح کا معاملہ، کوئی بھی اس طرح کا بچھو کے ریلیٹ خواب دیکھتے ہیں، سانپ کے ریلیٹ دیکھتے ہیں، کسی بھی موذی چیز کے ریلیٹڈ خواب دیکھتے ہیں اور وہ آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے، پیچھے لگی ہے، مار رہی ہے، کچھ بھی اس طرح، تو بھائی ذکر کرنے کی بجائے، اس کو بار بار دہرانے کی بجائے، بار بار اس کو اپنے سر پر سوار کرنے کی بجائے حل کی طرف آئیں. اور حل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. خواب کا اثر ظاہر کریں. اچھا سوئے ہوئے ہیں آپ، اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے، آپ کی تکلیف کم ہو جائے گی. جو خوف کی تکلیف ہے، جو اس وقت جو خواب میں رہی گھبراہٹ رہی ہے، اس کی تکلیف انسان کو اور ہوتی ہے، تو وہ اسی وقت کم ہو جائے گی. وہ کیسے؟ کروٹ بدل لیں. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم پڑھ کے لیفٹ سائڈ پر اگر پھونک سکتے ہیں تو پھونک لیں، اور جب اٹھیں نفل پڑھ لیں. تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے، اور صدقہ دے لیں تو اس سے خواب کا اثر زائل ہو جاتا ہے، معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، مسائل ختم ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل سے، اور آپ کو خواب کے اثر کی وجہ سے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. تو اس لیے ان باتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں. قرآن سے روحانی علاج. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم